السلام علیکم۔ مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم میر تقی میر اور ناسخ کی اصلاح زبان پر بات کریں گے۔ میر کا یہ دعویٰ کچھ غلط نہیں کہ میرا کلام کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ اس زبان سے واقف نہ ہو جو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بولی جاتی ہے۔ نکات الشعراء میں انہوں نے ریختہ میں فارسی حروف اور افعال، غیر مانوس تراکیب اور نامناسب بندشوں کے استعمال کو قبیح قرار دیا ہے، لیکن فارسی کی ایسی تراکیب جو زبان ریختہ سے مناسبت رکھتی ہوں قبول کرنے کی کھلی اجازت دی ہے۔ میر کی زبان نے اردو گرامر کو بھی متاثر کیا تھا، چنانچہ انہوں نے سیر، جراحت، جان، سطح اور خلش کو مذکر باندھا اور خواب، گلزار، حشر، مزار وغیرہ کو مؤنث باندھا تھا۔ ناسخ نے اردو کی صرف اور نحو کو درست کیا، روزمرہ اور محاورہ کی چھان پھٹک کی اور اس کے قاعدے مقرر کیے۔ عروض و قافیہ کے لحاظ سے وزن اور شعر کی درستی پر زور دیا۔ ناسخ نے ریختہ کو اردو زبان کا نام دیا اور محاورہ دلی کے مقابلے میں محاورہ لکھنؤ وضع کیا۔ پہلے غزل کو بھی ریختہ کہا جاتا تھا، لیکن ناسخ نے صنف غزل کے لیے ریختہ کو متروک قرار دے دیا۔ ناسخ کی اصلاحی تحریک کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے۔ قداماء کے ہاں حجو میں فحش نگاری اور بد زبانی کا رجحان عام تھا۔ اس قبیح روش نے آہستہ آہستہ غزل میں بھی راہ پا لی۔ ناسخ نے فحش الفاظ کو غزل میں ممنوع قرار دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ شعراء غزل کے ایک اہم موضوع عشق سے شعوری طور پر انحراف برتنے لگے اور یوں زندگی کے دوسرے موضوعات کو بھی غزل میں راہ مل گئی۔ ناسخ کی ضابطہ پسندی کو بالعموم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تاہم غزل کے موضوعات کو وسعت دینے کا اقدام ایسا ہے جس کی تحسین ضروری ہے۔ تاہم اس اصلاحی کوشش میں اردو زبان سے ہندی رس ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ دلی میں ناسخ کی تحریک کا متوازی زاویہ غالب کی شخصیت سے ابھرا۔ فارسی زبان، شاعری اور ادب سے مرزا غالب کا لگاؤ فطری تھا۔ غالب چونکہ معنویت کو لفاظی پر اہمیت دیتے تھے، اس لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ ناسخ نے اصلاح زبان، کفایت لفظی، بندش اور تراکیب کے جو اصول وضع کیے تھے، ان سب کو غالب نے کسی خارجی تحریک کے بغیر عملی طور پر استعمال کیا، اور اس لحاظ سے غالب نے تحریک کے اصلاح زبان میں معنی خیزی کو پروان چڑھایا ہے۔ یعنی ناسخ نے الفاظ پر زور دیا جبکہ غالب نے معانی پر زور دیا۔ غالب کا اردو لہجہ نہ صرف فارسی زبان کا پرتو پیش کرتا ہے، بلکہ غالب اردو کو بھی رشک فارسی بنانے کا دعوے دار تھا۔ جو یہ کہے کہ ریختہ کیوں کر ہو رشک فارسی، گفتہ غالب ایک بار پڑھ کے اسے سنا کہ یوں۔ بہت شکریہ۔